السلام علیکم دوستوں، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کی نزدیک سے گزرے تو وہاں پر ایک چشمہ دیکھا۔ اس کے پانی سے وضو کیا اور پہاڑ پر جا کر عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران میں انہوں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار شخص چشمے کے پاس آیا، اس سے پانی نوش کیا اور وہاں پر ایک تلی بھول گیا جو درہموں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد ایک گڈریا آیا تاکہ اس چشمے سے پانی پیے۔ اس کی نگاہ درہموں کی اس تیلی پر پڑی، اس نے اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر سر پر لکڑیاں اٹھائی ہوئی تکمند ایک بوڑھا شخص چشمے کے پاس آیا، اس نے لکڑیاں زمین پر رکھیں اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس دوران میں وہی گھوڑا سوار شخص اپنی درہموں کی تلاش میں چشمے پر آیا، تب اسے وہاں پر اپنی تیلی نہ ملی تو وہ بوڑھے شخص کے پاس گیا جو وہاں پر سو رہا تھا اور اس سے کہا، میرے درہموں کی تیلی تم نے اٹھائی ہے کیونکہ تمہارے علاوہ یہاں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بوڑھی نے کہا، مجھے تمہاری تیلی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ گھوڑا سوار شخص اور بوڑھے کے درمیان گفتگو کا تبادلہ ہوتے ہوتے بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ گھوڑا سوار نے بوڑھی کو جان سے مار دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جنہوں نے یہ واقعہ ظاہراً برخلاف عدالت دیکھا، اللہ سے عرض کیا، یا رب ترجمہ پروردگار، ان امور میں عدالت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اس بوڑھی شخص نے اس گھوڑ سوار شخص کی باپ کو قتل کیا تھا، آج اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور گھوڑا سوار کا باپ اس گڈریا کے باپ کا اتنی ہی مقروض تھا جتنی درہم اس تیلی میں تھے۔ آج گڈریا کو اس کا حق مل گیا ہے، بس اس طرح سے قصاص بھی ہو گیا اور قرض بھی ادا ہو گیا۔ ترجمہ، میں ایک عادل حکیم ہوں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام حکم خدا سے فرعون کے پاس گئے اور اس سے خدا وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تو فرعون نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ جناب موسیٰ ہارون علیہ السلام جب وہاں سے پلٹے تو راستے میں موسمدار بارش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مجبور ہو کر اپنی ماں کی رشتہ دار ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے اور رات وہاں پر بسر کی۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ موسیٰ ہارون علیہ السلام سو رہے ہیں اور فرعونی سپاہی انہیں پکڑنے کے لیے گھر کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ فرعون کی درندہ سپاہی کہیں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران میں عصائے موسیٰ علیہ السلام اژدہا بن کر گھر سے باہر آیا اور فرعونی سپاہیوں کے ساتھ جنگ کرتی ہوئی ان کے ساتھ سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد گھر پلٹ آیا۔ جس وقت جناب موسیٰ ہارون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئی تو اس بوڑھی عورت نے انہیں فرعونی سپاہیوں سے عصا کی جنگ کے بارے میں بتایا، اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کی رسالت نبوت کی تصدیق کر دی۔